اچھا مطلب ایک بات یہ معلوم کرنی تھی کہ یہ انسانی حقوق کی جو دنیا کے اندر تنظیمیں ہیں تو اس طرح سے آزادی اظہار رائے کو کیا درست سمجھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے عالم کے اندر جو مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور جو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، تو اس طریقے سے آزادی اظہار رائے کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بعض لوگوں کی رائے الگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بعض ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتی ہوں، بعض صحیح سمجھتی ہوں. لیکن میرے اعتبار سے، اور میرے ساتھ دوسرے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اس پہ متفق ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہی نہیں سمجھتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب اتنا نازک مسئلہ آ جائے، جبکہ اتنے سارے مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، ان کروڑوں کے اعتبار سے اگر ان کا دل کسی کے بارے میں ٹوٹ رہا ہے اور کسی بارے میں ہو رہا ہے تو ہیومن رائٹس کو یہاں ایکشن لینا چاہیے. ہیومن رائٹس کا کیا مطلب ہے؟ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا مین چیز یہ ہے کہ بھائی ہیومنز کو ان کے رائٹس دیے جائیں، انسانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے؟ اگر کسی مسلمان کا دل کسی دوسرے کی حرکت سے ٹوٹ رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو قرآن کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، اس سے کتنے مسلمانوں، یعنی سب مسلمانوں کے دل ٹوٹے. ڈزنٹ میٹر وہ ریلیجیس ہے ریلیجیس نہیں ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے اسلام پر پریکٹس نہیں کرتا، لیکن جب قرآن اور حدیث کا مسئلہ آتا ہے تو ہر مسلمان اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے. قرآن کے معاملے میں کوئی ٹالرنٹ نہیں ہے، قرآن کے یعنی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. یعنی ٹالرنس کا مطلب قرآن کے معاملے میں کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بندہ حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا، بھلے وہ کیسے ہی مسلمان ہو. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا ہے. تو جب آپ اتنے کروڑوں لوگوں کو جو ہیں وہ ایک ان کے جو ہیں ان کو ایک تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو میں تو ہیومن کا یہ بھی رائٹ سمجھتا ہوں کہ بھائی جو ہیومن رائٹ یہ بھی ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہی مین چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے لوگ، دوسرے مذہب والے مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی جو ہے وہ عزت، مطلب عزت سے مراد ان کی بے حرمتی نہ کریں. ایٹ لیسٹ اگر وہ اپنے دل میں عزت نہیں کرتے تو پبلک میں آ کر اس طرح بے حرمتی نہ کریں، اس طرح پبلک میں آ کے کوئی قرآن کو جلائے نہ، پبلک میں آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے لوگوں پر یعنی حق، یعنی دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ یہ اس حق کی مسلمانوں کے لیے حفاظت کریں. یہی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمیں اسلام کہتا ہے، جو میں نے شروع میں اس کا تذکرہ کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کو جو ہے وہ ان کی عبادت گاہوں کو نہ ڈھاؤ، ان کی کوئی ایسی باتیں، ان کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی باتیں مت کرو. یہ ہمارا اسلام ہمیں جو کہہ رہا ہے. بلکہ قرآن اللہ شما فرما یہاں تک کہتا ہے کہ دوسرے کے خداؤں کو غلط نہ کہو، وہ تمہارے خداؤں کو بھی، تمہارے اللہ کو پھر اس کے اوپر وہ انگلی اٹھائیں گے، ان کو غلط کہیں گے. مطلب یہ کہ ہمیں بالکل منع ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ابھی تک ایون کے باہر رہتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے میری نالج میں کمی ہو یا مجھے اس کا پتہ نہ ہو، لیکن جتنا مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے، کسی مسلمان آرگنائزیشن کی طرف سے کبھی بھی دوسرے مذاہب کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی کبھی نہیں آئی ہے. الحمدللہ ہمیں ایز اے مسلم یہ فخر ہونا چاہیے، ایز اے مسلمان ہر امتی کو فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے اللہ اس کے رسول کی بات کی مانی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی بے حرمتی نہیں کرتے. ہم ایون کہ ان کا جواب بھی اس طرح نہیں دیتے. مثال کے طور پر کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں مسلمان اس کی بے حرمتی کرنے لگ جائیں، کیونکہ ان کا مقصد قرآن کو جلانے سے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے مسلمانوں کو دلوں کو توڑنا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے. تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا، ریئیکشن، کہ جس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں آپ بھی اس کے بارے میں ان کو کوئی نقصان پہنچائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو اتنی سینس ہے، وہ اپنے اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے ریئیکشن میں ان کی مقدس چیزوں کو نقصان پہنچائیں. بس کیا کرتے ہیں، پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایک اپنی آواز اٹھا لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اللہ کیا ان کے ہاں
اجر ضرور ہوگا، کیونکہ وہ ایک اچھے طریقے پر اچھی کاز کے لیے، اور جو قرآن و حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس، اس کے لیے کچھ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں. تو میری ذاتی ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے خزانوں میں سے ان کے لیے بہت اجر عظیم ہوگا.